واقعہ معراج النبی ایمان کو تازہ کرنے والا سفر، اس کا پس منظر اور غم کا سال۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے تاریخ میں عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال رسول اکرم کی سب سے بڑی سہارا والی ہستی ام المومنین حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے چچا اور بچپن کے محافظ حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مکہ کے سردار اور کفار آپ پر ظلم میں حد سے بڑھ گئے۔ آپ نے طائف کا سفر کیا مگر وہاں پتھر مارے گئے، جسم لہو لہان ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیاوی غموں سے نکال کر اپنی خاص قربت کا شرف عطا کیا۔ آپ کا سفر اسراء مکہ سے بیت المقدس تھا۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے آپ سرکار کا سینہ مبارک کھولا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر براق نامی سفید رنگ کی روشنی جیسے تیز سواری لائی گئی۔ اس کا ایک قدم اتنا لمبا ہوتا کہ جہاں نظر جاتی وہاں قدم پہنچ جاتا۔ آپ سرکار براق پر سوار ہو کر مکے سے سیدھا بیت المقدس پہنچے، جہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ سب سے آخری اور سب سے بڑے نبی ہیں۔ یہ سفر اسراء کہلاتا ہے۔ آپ کا سفر معراج اور آسمانوں کی سیر۔ بیت المقدس سے آپ آسمانوں کی طرف بلند کیے گئے۔ ہر آسمان پر ایک دروازہ تھا اور جبریل امین اجازت لیتے۔ پہلا آسمان اور حضرت آدم سے ملاقات۔ انہوں نے اپنی اولاد میں سے نیکوں کو دیکھ کر خوشی اور بروں کو دیکھ کر غم کا اظہار کیا۔ دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ دونوں نبی سلام اور دعا کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف سے ملاقات، جن کا حسن نصف دنیا کے حسن کے برابر تھا۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ یہ وہ نبی تھے جن کا ذکر قرآن میں بھی بلند مقام والے کے طور پر آیا۔ پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ یہ نبی بنی اسرائیل کے نبی تھے اور نہایت مہربان شخصیت رکھتے تھے۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ انہوں نے بعد میں امت محمد کے لیے نمازوں کی تعداد کم کرنے کا مشورہ دیا۔ ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ وہ بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے اور دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ آپ کا سدرۃ المنتہا اور اللہ سے ہم کلامی۔ ساتویں آسمان کے بعد آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ یہاں حضرت جبرائیل امین رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا یہ عظیم سفر طے کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ بار بار اس میں کمی کرائی گئی، یہاں تک کہ نماز کی تعداد 5 ہو گئی، لیکن ان 5 نمازوں کا اجر 50 کے برابر رکھا گیا۔ جنت اور جہنم کے مناظر۔ اس سفر میں آپ کو جنت بھی دکھائی گئی، جہاں نہریں، محل، باغات اور اللہ کی بے پایان نعمتیں موجود تھیں۔ پھر جہنم دکھائی گئی، جہاں مختلف گناہوں کے حساب سے عذاب دیے جا رہے تھے۔ سود خور کا انجام۔ سود خور آگ کے پیٹ میں جل رہے تھے، زانی شدید تکلیف میں تھے، جھوٹے اور غیبت کرنے والوں کے چہروں کو نوچا جا رہا تھا۔ آپ سرکار کی معراج سے واپسی اور قریش کا امتحان۔
صبح آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور قریش کو اس معجزے کے بارے میں سنایا۔ کفار نے مذاق اڑایا مگر صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی دن آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ کے سفر معراج سے حاصل ہونے والے روحانی اسباق۔ مشکل کے بعد ہی آسانی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غم میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ کے رسول پر مکمل یقین ایمان کی بنیاد ہے۔ جنت کا راستہ صبر، عبادت اور ایمان سے ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ٹاپک دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔